اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بالکل، بھائی نے جو کمنٹس میں لکھا تو ان کی طرف سے یہ جو سوال اٹھایا گیا، تو اس سوال کا جواب یہ ہے، عرض یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی بھی چیز جو واجب ہے تو اس کے وجوب کی شرائط کیا ہیں۔ تو میں نے پہلے بھی عرض کر دیا تھا اس ویڈیو کے اندر کہ حج کے واجب ہونے کی جو شرط ہے ہمارے ہاں، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، تو ان دونوں کے ہاں حج کے واجب ہونے کی شرط میں سے یہ بات ہے کہ اس عورت کا محرم ہو یا اس کا خاوند ہو۔ تو اب اگر اس عورت کا کوئی محرم یا خاوند نہیں ہوگا تو عورت پہ حج واجب ہی نہیں ہوگا، یہاں پر خواہش رکھے یا نہ رکھے۔ تو حج کے وجوب کے لیے جو شرط ہے اور ضابطہ ہے، اذا فات الشرط فات المشروط، جب کوئی شرط فوت ہو جائے تو پھر اس شرط کے تحت جو آگے کسی بھی چیز کا وجوب ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اب شرط یہ تھی کہ اس کا محرم ہو یا اس کا خاوند ہو، عورت کا، اکیلی عورت حج پہ نہیں جا سکتی۔ اب جب اس کا خاوند یا اس کا کوئی محرم ہے ہی نہیں تو لہٰذا اس پہ حج واجب ہی نہیں ہوگا، چاہے وہ مالدار ہو، اس کے اوپر پاس جتنی بھی رقم ہو، آنے جانے کے اخراجات ہوں، تب بھی اس کے اوپر حج واجب نہیں ہوگا۔ باقی یہاں پر جو اس کی خواہش ہے، جو اس کی چاہت ہے، اس کی تمنا ہے، تو اس کی چاہت، تمنا اور خواہش کا احترام ضرور کیا جائے گا، اس کو اس کا اجر مل سکتا ہے۔ اللہ رب العزت اچھے ارادوں کے اوپر اجر عطا فرما دیتے ہیں، لیکن عمل کے لیے جو شرائط ہیں ان شرائط کا پورا ہونا ضروری ہے۔ باقی یہ سوال کوئی اتنا بڑا نہیں ہے، اس میں یہ ہے کہ محرم کی شرط ہے، اس کا بھائی، ضروری نہیں کہ محرم میں صرف بھائی آتے ہیں، محرم میں بھتیجے بھی آ جاتے ہیں، محرم میں بھانجے بھی آ جاتے ہیں، محرم کے اندر ماموں بھی ہے، محرم کے اندر جو ہے نا اپنا چچا بھی ہے، محرم کے اندر تایا بھی ہے۔ تو محرم کے اندر ایک بہت وسیع لسٹ ہے جس کے اندر محارم موجود ہوتے ہیں، اور اگر اس طرح کی کوئی خواہشات ہوں تو یقینی طور پر کوئی نہ کوئی ایسا موجود ہوتا ہے۔ الا خیر کہیں پر کوئی ایسی شاذ و نادر ہی صورت پیش آ سکتی ہے جہاں پر ایک عورت ہو اور اس عورت کے پاس محرم موجود نہ ہو، اور اس میں بھی پھر یہ ہوگا، آپشن یہ آ جاتا ہے کہ اگر محرم موجود نہیں ہے تو عورت جو ہے نا وہ نکاح کر سکتی ہے، کسی سے بھی نکاح کر کے چلی جائے۔ اور اگر وہ عدت میں ہے، پھر کچھ لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ وہ اگر عدت میں ہو تو پھر کیسے نکاح کرے؟ تو عدت کے اندر اگر ہوگی تو پھر عدت کے اندر اس کو اپنے گھر میں ہی رہنا پڑے گا، پھر تو وہ ویسے بھی حج پہ نہیں جا سکے گی۔ اور اسی طرح ایک اور سوال اٹھ سکتا ہے کہ عورت کی عمر بڑی ہو چکی ہے، تو جب عورت کی عمر بڑی ہو چکی، اب وہ کیسے نکاح کرے؟ تو ایک تو یہ ہے کہ نکاح کے لیے کوئی عمر کا بڑا چھوٹا ہونا یہ ہمارے برے صغیر کے اندر تو ہیں، لیکن جب عورت جس وقت چاہے، جب وہ بلوغت کی عمر کو پہنچی ہوئی ہے تو وہ اپنا اختیار رکھتی ہے اور وہ جب چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر بہت زیادہ بوڑھی ہو گئی ہیں، ضعیف ہیں، اماں جی ہیں، اب اگر ان کی خواہش ہے تو پھر اس میں چونکہ بڑھاپے کے اندر جا کر کے اجازت تو ویسے بھی نہیں کسی بھی اس میں، تو اگر بڑھاپے کے اندر وہ ایسی ہیں کہ مشتہات نہیں رہی، یعنی اس کو کوئی بھی بندہ دیکھ کے وہ فطرے میں مبتلا نہیں ہو سکتا، تو اس عمر کا اگر پہنچ چکی ہیں تو پھر مسئلہ وہی رہے گا کہ اس کے اوپر حج واجب نہیں تھا کیونکہ اس کی شرط پوری نہیں ہو رہی، اور وہ حج نہ کرے۔ لیکن اگر پھر بھی وہ کر لیتی ہے تو اس میں یہی ہوگا کہ پھر وہ چونکہ بوڑھی ہیں، ضعیف ہیں، اور ضعیف اور بوڑھی ہونے کے ناطے اب ان کی عمر، اس کی نکاح کی بھی عمر نہیں ہے، اور اسی طرح ان کے خاندان میں کوئی بھی باقی اتفاق سے نہیں رہا، تو اب اگر وہ عورت بوڑھی ہونے کے ناطے سفر کر لے گی کسی قافلے کے ساتھ تو پھر اس کی گنجائش یوں نکل آئے گی کہ وہ مشتہات نہیں ہے۔